اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد ولا ندعم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج الحمدللہ 11 رمضان، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور میں نے کہا دوسرے عشرے کی شروعات ذرا مرزا علی انجینئر صاحب کے بابی ہونے سے، جیسے کہ آپ نے آج ٹاپک دیکھ لیا، مرزا علی انجینئر کے بابوں کی گستاخیاں. یہ حضرت کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جی نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا جواب ہم نے الحمدللہ بہت پہلے دے دیا تھا کہ نہ میں سنی نہ میں بابی، میں ہوں شیعہ ابو ترابی. پھر بہت سے لوگوں نے جواب دیا، اور اشرف جلالی ناسبی کا ایک اسی طرز میں مجھے جواب بھی اچھا لگا تھا بھکی صاحب کے لحاظ سے، نہ تم علمی نہ تم کتابی، تم ہو عہد نو کی خرابی. بریلینٹ ون. آج بیسیکلی مرزا پھکی صاحب کو ہم چھوٹا سا چیلنج دے رہے ہیں کہ جناب آپ دوسروں کے بابوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی کو تو ہم بھی گستاخ مانتے ہیں، البتہ خواجہ اجمیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم احترام کرتے ہیں. ان تک وہ دوسروں نے لکھا ہو، ہمارے شیعہ مصادر میں ایسی ان تک کوئی بات ثابت نہیں ہے. خیر، اللہ اکبر. اگر تو مرزا علی انجینئر صاحب آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر آپ بابی نہیں ہیں، تو آج آپ کے بڑے بڑے 4 بابے حق 4 یار جڑے میں لے کے آئے نا سرکار تہاڈے نال، آج تانوں، اور جو پھکی صاحب بھی کہتے ہیں کم پا کے گئے نے تے تانوں کم پان لگے نے. یہ تو تسی بابی نہیں ہو نا سرکار، پھر تسی رہ رب دنائے ساروں نے گستاخ کہہ کے اپنی جان چھڑاؤ. اگر تو مرزا علی انجینئر صاحب اپنے ان 4 بابوں سے جان چھڑوا لیتے ہیں، انہیں گستاخ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر ہم کہیں گے ہاں بابی نہیں ہوں. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو ہماری جو مرزا صاحب پہ آئے گی وہی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ مرزا صاحب بابی بھی ہیں اور کٹر بابی بھی ہیں الحمدللہ. اگلی ویڈیو آئیں جی. پھکی صاحب کے موسٹ فیورٹ بابا جی، پیر منگل بدھ جمعرات سارے بابا طارق جمیل صاحب، جن کا تھمبنیل آپ نے دیکھا ابھی، مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے گئے تھے. اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن گستاخ کی نہیں. آئیں، طارق جمیل صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی. یہ مشتاق بک کارنر سے چھپی ہے، فیضان اہل بیت، طارق جمیل صاحب کی. پیج نمبر ہے جی 38. یہاں طارق جمیل صاحب حضرت میمونہ سلام اللہ تعالی علیہا، رسول اللہ کی زوجہ، ایک جعلی روایت ہے جو حضرت میمونہ کی طرف فٹ کی جاتی ہے، جبکہ اصلاً یہ روایت امام طبری نے حضرت عائشہ کے بارے میں لکھی تھی. اب اس روایت کے نیچے طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں جی، میمونہ کو احساس ندامت ہوا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے واپس آئے اور چون چرا بھی نہیں کی، اف بھی نہیں کیا. اتنا تو کہہ دیتے یہ تو نے کیا بدتمیزی کی، استغفر اللہ. آگے لکھتے ہیں جی، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر میں دے مارتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بار الہ میری توبہ، نقل کفر نہ باشد. یہ حضرت میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طارق جمیل خبیث نے اپنی کتاب میں واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزان، پھکی صاحب کے دوسرے بابا جی، وہ بھی بڑے مشہور بابا جی ہیں جی، یزیدی المعروف مولوی مودودی، جسے یہ تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں، ابن کثیر اہل سنت کا، فن تاریخ کا، فن تفسیر کا اتنا بڑا امام، اس سے بھی افضل کہتا ہے پھکی. یہ بھائی جان کا آپ خود دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس کی ویڈیو کا تھمبنیل. یہ مودودی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، الجہاد فی الاسلام. پھکی صاحب نے صرف اس کتاب کی تشہیر کی تھی، اور پھکی صاحب کبھی انہیں کھول کے پڑھ بھی لیا کریں. مودودی صاحب کی الحمدللہ وہ کتابیں اس فقیر کے پاس ہیں جن کا آپ نے نام تک نہیں سنا، حتیٰ کہ ان کا مجموعہ خطبات بھی. خیر، پیج نمبر ہے جی 167 167. یہاں پہ رسول اللہ، ڈائریکٹ رسول کی گستاخی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی، جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی. استغفر اللہ. یعنی کہ وعظ و تلقین کے لحاظ سے رسول اللہ ناکام ہو گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جا کے تلوار اٹھائی مجبوراً. وعظ و نصیحت میں رسول ناکام تھے. استغفر اللہ. تیرا پیو ناکام ہوگا، رسول اللہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے.
عزیزان پھکی صاحب کے تیسرے بابا جی ڈاکٹر اسرار، مہا جاہل، ناسبی اور گستاخ مولا علی لانتی۔ ڈاکٹر اسرار خبیث نے صرف مولا کائنات کی گستاخی نہیں کی تھی، وہ اس کا تو الحمدللہ ہمارے علماء پہلے جواب دے چکے ہیں، میں وہ نہیں ریپیٹ کرنے والا۔ اس نے اپنی تفسیر میں حضرت یوسف سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ یہ عزیزان گرامی قدر جلد نمبر 4 انجمن خدامان القرآن لاہور سے چھپی ڈاکٹر اسرار کی تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 109 سورہ یوسف میں آیت نمبر 12 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا یرتعا، ایک لفظ ہے اس آیت میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں استغفر اللہ، کچھ چگ چر لے، کچھ چر چگ لے، استغفر اللہ، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کچھ چر چگ لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب جناب یوسف کو دھوکے سے لے کے جا رہے تھے، چر چگ لے گا، استغفر اللہ۔ یہ ترجمہ کیا ہے جی حضرت نے اس آیت کا، استغفر اللہ، واللہ خیر الماکرین کا بھی اس نے پھر ستیہ ناس مار دیا انہیں۔ خیر عزیزان پھکی صاحب کے چوتھے بابا جی کٹر ناسبی، یزیدی اور قاتل امت محمدیہ، جس نے شیعہ تو کیا سنیوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی کافر کہہ کہ ان کے مال لوٹے، قتل کیا، قتل و غارت پہ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری الگ سے ویڈیو آئے گی۔ ابن عبد الوہاب نجدی، وہابیوں دا پیو، جس نے وہابی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اللہ اکبر۔ اس کی کتاب اس وقت میرے پاس دارالسلام جس ادارے کی پھکی صاحب بڑی تشہیر کرتے ہیں، جس کتاب کو وہ 24 کیرٹ سونا کہتے ہیں، مجدد ڈکلیئر کیا ماشاءاللہ۔ اس کی کتاب یہ کتاب التوحید میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، پھکی صاحب وہی 24 کیرٹ سونا ہے۔ ذرا میں اس میں بتاتا ہوں 24 کیرٹ سونا کیا ہے۔ پیج نمبر ہے 168۔ استغفر اللہ، مولا حسین مجھے معاف کریں، میں یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں جی ابن ابی حاتم ہی نے قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، سند بھی صحیح ہے۔ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعت تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سارے نبیوں کے والد، پوری بنی نوح بشریت کے والد کو مشرک بنا دیا، استغفر اللہ، اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھی۔ جی پھکی صاحب یہ چاروں کو گستاخ ڈکلیئر کرنا، اور یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صرف ٹریلر تھا، جعلی علمی کتابی صاحب یہ صرف ٹریلر تھا۔ لوگوں کو پھکی دینا، میں تو انہیں چورن دینا، یا تو ان چاروں کو گستاخ ڈکلیئر کر اور اپنا دامن بچا لے اور اپنے پسند کے رضی اللہ بھی چھڑوا لے، یا بیٹے یہ ٹریلر تھا۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگلی دفعہ اس سے بھی تگڑی گستاخیاں لے کے آؤں گا، اور انہی بابوں کے راؤنڈ اباؤٹ۔ ابھی البانی اور زبیر ڈزئی کو میں نے نہیں پکڑا، وہ تو چھوٹے لیول کے بابے ہیں، جڑے بڑے بڑے بابے سن سارے ہیں، تو بابا پورا میں تھوڑے لاگے کھلار رہے ہیں۔ عزیزان that's all for today. Inshallah we'll meet you in the next video with some new references. Till then take care, peace out, Khuda Hafiz.